روزے سے تھی، ایک دینار نہیں بچایا کہ اسے افطار لے لیں. فیا سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی روئے زمین پر آئے تھے. ہماری ماں اور بہنوں کو تو شاپنگ سے فرصت نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، اور اماں عائشہ کی زندگی کا فرق دیکھیے، کتنا فرق ہے. یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ہم لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پیسے ان کے پیچھے بھاگتے تھے، اور یہ پائے حقارت سے اس مال کو اور اس پیسوں کو ٹھکرا دیتی تھی. یہ لوگ تھے، یہی لوگ ہسٹری بناتے ہیں، تاریخ بناتے ہیں ایسے لوگ. جی جی جی. روزے سے اور ایک پیسہ نہیں رکھتا ہوں. ایسے لوگ اس زمین پر آئے ہیں، حیرت ہوتی ہے. فیا سبحان اللہ. یہ ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. روزے میں آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے افطار کا. بھوکا پیاسا ہے، یہ اچھی چیز لے آؤ، وہ اچھی چیز لے آؤ، بس پوری نگاہ کھانے کے اوپر ہوتی، پیسوں کے اوپر ہوتی. 80,000 دینار سامنے پڑے ہوئے ہیں. لونڈی سے کہا کہ سارے پیسے بانٹ دیے جائیں. سارے پیسے بانٹ دیے. وہ کہہ رہی ہے کچھ تو بچا لیتے، افطار لے لیتے. واللہ انی نصیب، مجھے یاد نہیں رہا. یعنی دنیا یاد ہی نہیں رہی ان کو، ایمان اور دین کے پیچھے. ایسے لوگ تاریخ بناتے ہیں، ہسٹری بناتے ہیں. ایسے لوگ اس سرزمین پر آئے. بھیجنے والا بھی کیسا ہے اور لینے والا بھی کیسا ہے. امیر معاویہ، امت ماموں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالم ہوتا، وہ بھیج رہے ہیں، اتنی رقم بھیج رہے ہیں، 80,000 دینار. اور لینے والا بھی کیسا ہے. دینے والا دیکھو 80,000 دینار بھیج رہا ہے، اور لینے والا بھی کیسا ہے. لے تو لیا لیکن اپنے لیے ایک دینار بھی نہیں بچایا. دینے والے بھی کیسے تھے، لینے والے بھی کیسے. امام صاحب کی جیب میں کچھ ڈال دیا کرو، لفافے وغیرہ چکو، روکیں، رہنے دیجیے، اس کی کیا ضرورت ہے. پھر بھی ان کی جیب میں ڈال دیا کیجیے. مؤذن صاحب ہیں، ان کی جیب میں ڈال دیجیے. جی. اب وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ اس طرح کریں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا تھا. جی. تو کم سے کم جیب میں ڈال دیجیے. بیچارے پڑھاتے رہتے پورے مہینے اذان دیتے رہتے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کا حق نہیں ہے. خالی واہ 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 واہ، قاری صاحب کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، واہ واہ واہ. چھوڑیے یہ سب مکاریاں، جیب میں ڈالیے دیجیے. وہ روکیں، رہنے دیجیے، اس کی کیا ضرورت. بالکل ضرورت ہے آپ کو. جی. بھیجنے والا دیکھو 80,000 دینار کس کو بھیج رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. لینے والا بھی کیسا ہے اور دینے والا بھی کیسا ہے. اس طریقے کے تھے ہمارے صحابہ، اس طریقے سے تھے ہماری صحابیات، اس طریقے سے تھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور سورہ کریمہ سورۃ الضحیٰ تلاوت کی گئی، اور آج اسی سورہ کریمہ کی روشنی میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. چاشت کی قسم. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو. جب سورج کی روشنی اس طرح پھیل جائے کہ چیزیں صاف صاف دکھائی دینے لگیں اور دھوپ میں کچھ تمازت آ جائے، تو ایسے وقت کو وقت ضحیٰ کہا جاتا ہے. اس وقت کی نماز بڑی افضل نماز ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتی الضحیٰ وان اوتر قبل ان انام. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصوم میں لائیں جہاں آپ نے روزوں کا چیپٹر قائم کیا ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، یعنی نبی نے، میرے خلیل نے، جس کی محبت آدمی کے رگ و پے میں سرایت کر جائے اسے خلیل کہتے ہیں.
لفظ خلیلی لا کر کے حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے رسول کی محبت میرے رگو پے میں سمائی ہوئی، وہ میرا خلیل ہے۔ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے 3 باتوں کی۔ پہلی بات، صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے، ایام 20 کے 13 14 15، ہر مہینے 3 روزے۔ وَرَكَعَتَيْ الضُّحَىٰ، اور چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ان 3 باتوں کی وصیت کی۔ اب ظاہر ہے کہ وصیت کسی بڑی اہم چیز کی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ ہر مہینے 3 دن کے روزے، چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے پہلے وتر کا پڑھ لینا وصیت ہے، اور وصیت کسی اہم چیز کی جاتی ہے جی۔ تو چاشت کا وقت ایک بہترین وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت قرار دیا ہے جی۔ حضرت اسود ابن یزید ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مررت بہا، ایک بار میں ام المؤمنین، کون ام المؤمنین؟ بہا، ان کے پاس سے گزرا، ان کے گھر سے گزرا۔ یہ کون ہے؟ المبرأۃ من فوق 7 سماوات، 7ویں آسمان کے اوپر سے جن کی بے گناہی کے لیے، جن کی بے گناہی کے ثبوت کے لیے آیات نازل فرمائی گئی، یہ وہ ہستی ہیں۔ اب بنت الصدیق ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ وہ زوجۃ رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہیں جی۔ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا، مررت بہا وہی تقرأ فی صلاۃ الضحیٰ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور ایک آیت انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ قال فذهبت واللہ الى السوق وعدت وهي تقرأ مكانها في ركعة واحدة، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں پاس سے گزرا تو وهي تقرأ في صلاة الضحى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم وان لبكائها نشيجا۔ یہ بھی کہا، ترجمہ کیا ہے؟ اسود ابن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے گزرا تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی یہ آیات پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا۔ سموم کہتے ہیں لو کو، لو جو گرم ہوا چلتی ہے، یہ آدمی کے بدن میں سرایت کر جاتی ہے تو کہتے ہیں اسے لو لگ گئی ہے جی، اسی ہوا کو سموم کہا جاتا، اسی ہوا کو سموم کہا جاتا۔ اور یہ جہنم کی ہوا کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سموم یعنی یہ گرم ہوا بدن کے اندر اثر کرتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، ایسے ہی جہنم کی جو گرم ہوا ہے وہ آدمی کے ایک ایک جز کے اندر بدن کے سرایت کر جائے گی، یہ گرمی۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا۔ اور انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بر ہے اور رحیم ہے۔ بر کسے کہتے ہیں؟ الصادق فیما وعد، جو وعدہ کرے اور اس کو پورا کرے، اس کو کہتے ہیں بر۔ تو اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں سب وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ وعدے پورے کیے ہیں، اور بہت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں تو میں چلا گیا، فذهبت والله الى السوق، میں بازار گیا اور
جب یہ آیات پڑھ رہی تھی تو سمعتو لبکائہا نشیجن، میں نے ان کی آواز سنی تو یہ آیات پڑھتے ہوئے رو رہی تھی، اور ان کے اس رونے میں بکا کے اندر نشیج تھا۔ نشیج کا مطلب ہوتا ہے صوت القدر ببدایت غلیانہا، جب ہانڈی پکنے لگتی ہے، ہانڈی ابلنے لگتی ہے تو ہانڈی کے ابلتے وقت جو آواز آتی ہے بالکل ان کے رونے کے اندر یہی آواز تھی۔ سمعت لبکائہا نشیجن، میں نے ان کی بکا میں، ان کے رونے میں نشیج پایا، ایسے جیسے کوئی قدر، کوئی ہانڈی کھول رہی ہو اور اس میں کوئی چیز پک رہی ہو۔ اللہ، تو وہ رو رہی تھی۔ تو میں بازار چلا گیا، فذهبت والله الى السوق، بازار چلا گیا، وعدت، اور جب میں لوٹا تو وہی تقرأ مکانہا فی رکعۃ واحدہ، اسی ایک رکعت میں تھی، اور رو رو کر کے وہی دونوں آیتیں پڑھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت عروہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں حضرت عروہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80,000 دینار، 80,000 دینار بھیجے۔ اللہ، کتنی رقم ہوتی ہے، اندازہ لگے، درہم نہیں دینار کی بات ہو رہی ہے، سونے کے جو سکے ہوتے ہیں۔ آج کوئی اتنی دینار کی قیمت لگائیے، اور پھر یہ جتنا پیسہ انہوں نے بھیجا ہے اندازہ لگائیے کتنے روپے ہیں۔ 80,000 دینار، 80,000 دینار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، پیسہ لیا انہوں نے، فوزعتها، تمام کے تمام پیسے بانٹ دیے انہوں نے، وہی صائمۃ، جبکہ وہ روزے سے تھی، ایک دینار بھی نہیں رکھا۔ فقالت لها جاریتہ، ان کی لونڈی نے ان سے کہا، لم تبق دنانیر، کیف لم تبق دنانیر، آپ نے چند دنانیر، چند دینار بچا کیوں نہیں لیے؟ تاخذ بها افطارا، کہ اس سے افطار لے لیتی، آپ اس سے افطار لے لیتی۔ قالت واللہ انی نسیت، اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں رہا، اللہ اکبر، مجھے یاد نہیں رہا۔ 80,000 دینار ہاتھ میں آئے اور سب اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، بانٹ دیے۔ روزے سے تھیں، ایک دینار نہیں بچایا کہ اس سے افطار لے لیں۔ فیا سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پر آئے تھے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو تو شاپنگ سے فرصت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں اور اماں عائشہ کی زندگی کا فرق دیکھیے، کتنا فرق ہے۔ یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ہم لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پیسے ان کے پیچھے بھاگتے تھے، اور یہ پائے حقارت سے اس مال کو اور اس پیسوں کو ٹھکرا دیتی تھی۔ یہ لوگ تھے، یہی لوگ ہسٹری بناتے ہیں، تاریخ بناتے ہیں ایسے لوگ۔ جی جی جی، روزے سے اور ایک پیسہ نہیں رکھا انہوں نے، ایسے لوگ اس زمین پر آئے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ فیا سبحان اللہ، یہ ہماری ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ روزے میں آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے افطار کا، بھوکا پیاسا ہے، یہ اچھی چیز لے آؤ، وہ اچھی چیز لے آؤ، بس پوری نگاہ کھانے کے اوپر ہوتی، پیسوں کے اوپر ہوتی۔ 80,000 دینار سامنے پڑے ہوئے ہیں، لونڈی سے کہا کہ سارے پیسے بانٹ دیے جائیں، سارے پیسے بانٹ دیے۔ وہ کہہ رہی ہے کچھ تو بچا لیتے، افطار لے لیتے۔ واللہ انی نسیت، مجھے یاد نہیں رہا، یعنی دنیا یاد ہی نہیں رہی ان کو، ایمان اور دین کے پیچھے۔ ایسے لوگ تاریخ بناتے ہیں، ہسٹری بناتے ہیں۔ ایسے لوگ اس سرزمین پر آئے، بھیجنے والا بھی کیسا ہے اور لینے والا بھی کیسا ہے۔ امیر معاویہ، امت کے ماموں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محتر، وہ بھیج رہے ہیں، اتنی رقم بھیج رہے ہیں، 80,000 دینار، اور لینے والا بھی کیسا ہے۔ دینے والا دیکھو 80,000 دینار بھیج رہا ہے، اور لینے والا بھی کیسا ہے، لے تو لیا لیکن اپنے لیے ایک دینار بھی نہیں بچایا۔ اللہ، دینے والے بھی کیسے تھے، لینے والے بھی کیسے۔ امام صاحب کی جیب میں کوئی ڈال دیا کرو لفافے وغیرہ چکے سے، جی روکیں، رہنے دیجیے، اس کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی ان کی جیب میں ڈال دیا کیجیے۔ مؤذن صاحب ہیں، ان کی جیب میں ڈال دیجیے، جی۔ اب وہ کہاں خرچ کرتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ اس طرح کریں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا تھا جی، تو کم سے کم جیب میں ڈال دیجیے. تو بیچارے پڑھاتے رہتے پورے مہینے اذان دیتے رہتے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کا حق نہیں ہے. خالی واہ 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 قاری صاحب کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، واہ واہ واہ. چھوڑیے یہ سب مکاریاں، جیب میں ڈالیے، دیجیے. وہ روکیں، رہنے دیجیے، اس کی کیا ضرورت؟ بالکل ضرورت ہے آپ کو، رکھیے اس کو. جی، بھیجنے والا دیکھو 80,000 دینار کس کو بھیج رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. لینے والا بھی کیسا ہے اور دینے والا بھی کیسا ہے. اس طریقے کے تھے ہمارے صحابہ، اس طریقے سے تھے ہماری صحابیات، اس طریقے سے تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ. والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. سجا کہتے ہیں سجا، سج المرء بالغطاء، یعنی آدمی اپنے آپ کو ڈھک لے تو کہتے ہیں کہ سجا، یعنی اذا غطا بھی جمیع جسدہ، جب کسی کپڑے سے آدمی اپنے پورے بدن کو ڈھانک لے، چھپا لے، that is called سجا. ایسے ہی رات ہے جب وہ ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، ایسے ہی جیسے لباس آدمی کے بدن کو چھپا لیتا ہے. واللیل اذا سجا، جب تک رات نہیں آتی تب تک چیزیں دکھتی ہیں، اور جب رات آ جاتی ہے تو رات لباس کی طرح ہوتی ہے، اور لباس جس طرح آدمی کے بدن کو ڈھانک لیتا ہے، ایسے رات جب آتی ہے تو وہ چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے. واللیل اذا سجا، روشنی جب وہ مکمل پھیل جائے، اور تاریکی رات جب وہ چیزوں کو مکمل اپنی آغوش میں لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہے. اصل میں اس سورہ کریمہ کے نزول کا پس منظر یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آپ 2-3 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے. ایک سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے. ایک سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں اتری تو آپ پریشان ہو گئے. ایک عورت آ کر کے بولنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ کئی دن ہو گئے، تو نے کوئی شیطانی بات بتائی نہیں، کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ. اب دیکھیں اس نے کیا کہا، کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ اور وہی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی تھی، یا آپ کی 2-3 رات کی تہجد کی نمازیں چھوٹ گئی تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالی چاشت کی اور رات کی قسم کھا رہا ہے. چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ مکمل چھا جائے اور چیزوں کو اپنی آغوش میں لے لے. کس طرف اشارہ ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ جیسے رات کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی چاشت کو نکالتا ہے، دن کو نکالتا ہے. دیکھو تو جو چیز نکلی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں؟ بھائی رات ہے، پہلے چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے جی. اب رات کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالی نور الضحیٰ، چاشت کے نور کو نکالا ہے. تو پہلی والی چیز بہتر ہے کہ بعد والی؟ بعد والی چیز بہتر ہے، اس لیے کہ پہلی چیز تو رات ہے جس نے چیزوں کو چھپا رکھا ہے، اور جو نکلی ہے وہ روشنی ہے، جو نکلا ہے وہ نور ہے. تو نور بہتر ہے یا ظلمت؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کا نیچر ہے، یہ طبیعت دنیا، یہ دنیا کا نیچر ہے کیا کہ الراحہ و تعب، کبھی آسانی ہے اور کبھی پریشانی ہے. عطاء و منع، کبھی لین ہے کبھی دین ہے، کبھی عطا ہے کبھی منع ہے، اور کبھی آسانی ہے اور کبھی پریشانی ہے، کبھی اطمینان ہے کبھی قلق ہے. جی یہ دنیا کا نیچر ہے. پریشانی رہتی ہے، آسانی آتی ہے، قلق رہتا ہے، اطمینان آتا ہے، تھکن رہتی ہے، راحت آتی ہے. یہ دنیا کا نیچر ہے. عطا منع، راحت تاب، اطمینان قلق، خوشی غم، یہ ساری چیزیں یہ دنیا کا نیچر ہیں، آتی رہتی ہیں. تو فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والی چیز پہلی چیز سے بہتر ہے. ایسے ہی آخرت دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اس وجہ سے جو چیز آ رہی ہے وہ باقی ہے، اور جو چیز جا رہی ہے وہ فانی ہے. لہذا جو چیز جا رہی ہے اس پر آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آنے والی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم کھا کر کے اللہ نے فرمایا
मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ये औरत बोल रही है कि क्या तेरे शैतान ने मोहम्मद तुझे छोड़ दिया है? आप कह दीजिए मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है और न तुझसे बुग़्ज़ किया है। देखो यहां दो लफ्ज हैं, मा वद्दाअका, तौदी कहते हैं तहियतु मन युरीदु सफर, उस आदमी का सलाम जो सफर पर जा रहा है। भाई आप किसी सफर पर जा रहे हैं, उसके बाद आपकी अहलियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपको रुखसत कर रहे हैं, तो रुखसत के वक्त जो आप सलाम कर रहे हैं, इस सलाम को कहते तौदीर। और फिर यह इस्तिआरा किया गया आयत के अंदर कि अल इन्फिसाल बाद अल इत्तिसाल, यानी इत्तिसाल के बाद इन्फिसाल। तो तौदीर, मा वद्दाअका, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे छोड़ा नहीं, वमा क़ला, और तुझसे दुश्मनी नहीं रखी। क़ैला कहते हैं, अल क़ैला के मतलब अल बुग़्ज़ु शदीद, इसका अपोजिट क्या होता है? अल हुब्बु शदीद। तो ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, और ऐ मेरे हबीब मैंने तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखा है, मैं तुझसे शदीद मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि अलक़िला का अपोजिट, अलक़िला कहते हैं अल बुग़्ज़ु शदीद को, और उसका ऐन अपोजिट अल हुब्बु शदीद। मेरे हबीब मैंने तुझे छोड़ा नहीं है जी, और इसी तरह मैंने तेरे लिए बुग़्ज़ नहीं रखा है, बल्कि तुझसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपने नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है और ये बताया है कि मैंने तुझको छोड़ा नहीं और ना दुश्मनी कोई की है तुझसे, बल्कि तुझसे बड़ी शदीद मोहब्बत की है। तो मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, और ये जो वही रुक गई है तो इस पर आप गम मत कीजिए, कलक मत कीजिए, अच्छी चीज इसके बाद आने वाली है, इसलिए कि बाद में आने वाली चीज पहले से बेहतर है और आखिरत दुनिया से बेहतर है। और फिर आपको तसल्ली देते हुए कहा गया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, गौर फरमाएं कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा जी, और आपको राजी कर देगा, आप राजी हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है, क्या अता करेगा? अता मुतलक, क्या अता करेगा? मफूल महजूफ है, क्या अता करेगा? कुछ बताया नहीं गया, अता मुतलक। और आप राजी कैसे होंगे? यह भी मुतलक है, यानी अताए मुतलक यतबहु रिज़ा मुतलक, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अताए मुतलक के बाद रिज़ाए मुतलक के क्या देंगे हम जानते हैं, आप नहीं जानते। कितना देंगे आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। क्या देंगे, कितना देंगे, ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते। तो अताए मुतलक, और हम आपको राजी कैसे करेंगे आप नहीं जानते, और कितना राजी करेंगे ये भी आप नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अताए मुतलक यतबहु रिज़ा मुतलक। अल्लाह, बात जाहिल ये कहते हैं कि जब तक अपने एक एक उम्मती को नबी बख्शवा नहीं लेंगे तब तक राजी नहीं होंगे। गलत है ये, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से राजी ही नहीं होंगे जिससे अल्लाह राजी ना हो। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक से राजी नहीं है, शिर्क करने वाले से राजी नहीं है, बिदात करने वाले से राजी नहीं है। तो अल्लाह जिससे राजी ना हो, रसूल उससे कैसे राजी हो सकता है? तो अल्लाह मुशरिक से राजी नहीं, अल्लाह बिदाती से राजी नहीं, तो मेरा नबी कैसे मुशरिक से राजी हो सकता है और मेरा नबी बिदाती से कैसे राजी हो सकता है? तो ये कहना जाहिलों का कि नबी एक एक उम्मती को जब तक जहन्नम से निकाल नहीं लेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे, तब तक राजी नहीं होंगे, गलत है ये जी जी। इसलिए कि अल्लाह जिस चीज से राजी होगा और जिन लोगों से राजी होगा, नबी उन्हीं से राजी होंगे। लिहाजा इस भरम में मत रहिए जी कि आप शिर्क जिंदगी भर करते रहें, बिदातें करते रहें और नबी आपको बचा लेंगे, इसलिए कि नबी उन्हीं चीजों से राजी होगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा, और इन दोनों चीजों से अल्लाह राजी नहीं है, शिर्क से, नबी दास से जी। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ये खुशखबरियां देने के बाद कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। अताए मुतलक, रिज़ाए मुतलक, हमने आपको छोड़ा नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम आपसे बुग़्ज़ नहीं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद ये तसल्लियां दी गई, जो गम हुआ था वही के रुक जाने पर या नमाजें छूट जाने पर, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तसल्ली देने के बाद फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया कि आप यतीम थे और अल्लाह ने आपको पनाह दी। यहां यतीम का तस्करा क्यों किया गया? इसलिए कि यतीम जो होता है ये मुआशरे का सबसे कमजोर तबका होता है। फला नासिर लहु गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदाइशी यतीम है, आपने तो बाप को देखा ही नहीं, और उसके बाद मां का साया था, वो भी थोड़े अरसे के बाद मां का साया भी उठ गया। जानते हैं कहां? मदीना गई हुई थी अपने शौहर की याद में, और वहां से आ रही थी जी जी, वहां से आ रही थी, मक्का आ रही थी। मक्का में अबवा एक जगह है,
وہیں پر طبیعت ایک دم خراب ہو گئی آپ کی والدہ آمنہ کی. ان کے ساتھ غالباً آپ کی لونڈی ام ایمن ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت آمنہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. چھوٹے سے ہیں, باپ تو پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے, چھوٹے سے ہیں, اور نہ مدینہ میں نہ مکہ میں, ایک جگہ مقام ابوا میں ہے, اور اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک یتیم جو ہے, اس سے زیادہ ایک یتیم کا درد کون سمجھ سکتا؟ یتیم کا درد ایک در یتیم ہی سمجھ سکتا. پیدائش یتیم ہے, باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا. تھوڑے عرصے کے بعد ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی, اور ماں کو, باپ کو تو آپ نے دیکھا نہیں, ماں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک یتیم جو معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے, ایک یتیم کا درد ایک یتیم ہی سمجھ سکتا ہے. یتیم کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے نبی سے کہا کہ میرے حبیب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی. جی, باپ نہیں تھا, ماں تھی جس نے اپنی محبتوں اور شفقتوں کے دریا آپ کے اوپر بہائے, اور جب وہ چلی گئی تو دادا کا سایہ ہم نے آپ کو عطا کیا, پناہ نہیں دی. دادا نے بڑی محبت سے آپ کو پالا. اور جب دادا بھی اس دنیا سے چلا گیا تو آپ کے چچا ہیں ابو طالب ہیں, ان کی رعایت اور ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی میں آپ کو دے دیا گیا. ہم نے کہاں آپ کو چھوڑا ہے, کہاں چھوڑا ہے؟ ہر جگہ ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے, ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا؟ باپ کا سایہ اٹھا تو ماں کی محبت دے دی, ماں کا سایہ اٹھا تو دادا کی محبت دے دی, اور دادا کا سایہ اٹھ گیا تو چچا کی محبت دے دی. میرے حبیب میں نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ دیا گیا ہے, ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کسی مقام پر ہم نے آپ کو چھوڑا. یہ اللہ کی محبت ہے اس کے نبی کے تئیں. جب اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے. صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, یا رسول اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نعرے لگا رہے ہیں یا رسول اللہ, ان نعروں میں کوئی دم نہیں, کوئی دم. میرے حبیب میں نے تجھ سے بڑی محبت کی, میں نے تجھ کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہیں نہیں چھوڑا. الم یجدک یتیما فآویٰ, کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی؟ پناہ دیا. آپ کو یتیمی محسوس نہیں ہونے دی, لیکن آپ یتیم ہیں. تو کمزور طبقہ معاشرے کا یتیم طبقہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یتیم کا تذکرہ کیا گیا, جو معاشرے کا سب سے, سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. یہ ایک یتیم ہی ایک یتیم کے درد کو سمجھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا بھی, حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطی وفرق بینہما قلیلا. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, اس کی کفالت کرنے والا, جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو, انگلیوں کے نام ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کو وہ لیڈی فنگر اور کیا کیا, وہ لیڈی فنگر, وہ بھنڈی یاد رہتی ہے, وہ لیڈی فنگر. لیکن پوچھو کہ عربی میں ان کے نام کیا ہیں, پتہ نہیں. خنصر, بنصر, استا, سبابہ, ابہام. جی, تو یہ دونوں استا ہے اور یہ سبابہ ہے. ان دونوں کو آپ نے ملا کر بتایا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا, دونوں جنت میں اتنے قریب ہوں گے. آپ نے اپنی سبابہ اور استا کو ملایا, وفرق بینہما قلیلا, اور اس میں تھوڑا سا گیپ رکھا, وفرق بینہما قلیلا, تھوڑا سا گیپ رکھا, یعنی اتنے قریب ہوگا, اتنے قریب ہم دونوں ہوں گے. اللہ اکبر. تو یتیم کی کفالت کی جائے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ, کیا اس نے آپ کو رشد و ہدایت سے ناواقف پایا؟ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے, آپ کو ہدایت اس وقت نہیں ملی تھی, اس لیے کہ قرآن اترنے کے بعد آپ کو ہدایت ملی. کیسے؟ اللہ نے فرمایا ما كنت تدری ما الکتاب وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی, یعنی قرآن روح ہے.
ہم نے روح میں کی ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. اس سے پتا چلا کہ قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت ملی ہے. آپ ہدایت کی تلاش میں تھے. ووجدک ضالا فہدی, ہدایت دیا. یہ ہمارا سب سے بڑا احسان. جی, ایک تو یتیم تھے, آپ کو پناہ دی, اور دوسرے آپ کو حق معلوم نہیں تھا, ہدایت معلوم نہیں تھی, ہم نے آپ کو ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنا, اور یہی نہیں, ہم نے یتیم پایا آپ کو پناہ دی, اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام یتیموں کو پناہ دی. جی جی, اور آپ کو ہدایت دی, اور آپ کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دی. جی, اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی وجہ سے ہم لوگوں کو ہدایت ملی ہے. ہم نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملی. جی, یہ ہے ہمارے نبی کا مقام, یہ ہے سیرت نبی کی. فہدا, اور اس کے بعد ووجدک عائلا, ہم نے آپ کو محتاج پایا, آپ کو ہم نے غنی کر دیا. جی, محتاج کو غنی کرنا کیسے؟ ماں کا گھر چھوٹا, دادا کے گھر, دادا کا گھر چھوٹا, چچا کے گھر, اور اب غریب ہے, فقیر ہے, پیسے نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سب سے مالدار عورت سے شادی کرا دیا. جی, بیت خدیجہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. یہاں آپ غنی ہو گئے, عائل تھے, محتاج تھے, ہم نے آپ کو غنی کر دیا, آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور یہ ایسی ہیں, اللہ عمر میں بہت بڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی, لیکن اتنی محبت ہے نبی سے, غار حرا میں پہنچ جاتی تھی توشہ وشہ لے کر کے. جی, اور شیب ابی طالب میں, اب شہزادی ہیں, بہت بڑے گھر کی ہیں, بہت پیسے والی ہیں, لیکن نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. کہاں لگ رہا ہے دین کے لیے, لے جائیے. کہاں لگ رہا ہے, لے جائیے. دین کے لیے اپنا سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وقف کر دیا. جی, غنی کر دیا ہم نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے. اور غنا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو قناعت دے دے. قناعت, جی, چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه, رواه مسلم فی کتاب الزکاۃ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزکاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا جس کو تین چیزیں مل گئیں. اسلم, ہدایت مل گئی اس کو. جی, اسلام مل گیا. ورزق کفافا, کفاف میں بقدر الحاجہ, گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو, گزارے بھر کی روٹی مل گئی اس کو. اور تیسرے, وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى, اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اس کو مطمئن کر دیا. یہاں تو کروڑوں مل جاتے ہیں, 10 دکان ہو گئی تو 50 دکان کے چکر میں رہتا ہے. یہ انسان ہے, یہ انسان. تو غنا کیا ہے؟ در حقیقت دل کا غنا ہے کہ قناعت عنایت کر دی جائے. تو آپ کو ہم نے قناعت عطا کیا, اور یا بیت خدیجہ میں آپ کو, آپ فقیر تھے, محتاج تھے, آپ کو غنی کر دیا, یا آپ کو قناعت عطا کر دی, قناعت مل کر کے, قناعت کی دولت مل گئی تو غنی ہو گئے آپ. ووجدک عائلا فاغنا, تو اب 3 چیزیں آپ کو دی گئیں, اب 3 نعمتیں دی گئیں, تو آپ 3 کام کیجئے. جی, 3 نعمتیں دی گئیں تو آپ 3 کام کیجئے. کیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ یتیم تھے نا, آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے, لہذا آپ یتیم کا مال مت کھائیے, یتیم کو ستائیے نہیں. قہارا کا مطلب ہوتا ہے قہرت النار اللحم, گوشت کو آگ میں جب ڈال دو تو پہلے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے, اسی اس کو قہر بولتے ہیں. یعنی آگ میں ڈال دو, اس کا پانی نکل جائے, اسالت ماءہ, گوشت کے پانی کو نکال دیا جائے, دیٹ از کالڈ قہر. تو اس طریقے سے کسی یتیم کے اوپر مت مسلط ہو جائیے کہ آپ اس کا مال کھا لیجئے اس طرح جیسے کہ گوشت کو آگ میں ڈال دیا جائے, اس کا پانی سوکھ لے, پانی سوکھ جائے, نکل جائے. فلا تقہر, آپ یتیم کا مال مت کھائیے اور یتیم کی خبرگیری کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, دوسرے نمبر پہ محتاج ہے. اچھا, محتاج 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک مانگتا ہے, السائل الذی یسألک بکفہ, جو اپنا ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے, ارے بھائی دے دو. جی, تو فلا تنہر, ڈانٹو نہیں ان کو. جی, نہرا کا مطلب ہوتا ہے سالا بقوت, تیزی سے بہنا. اسی وجہ سے نہر ہوتی ہے نا, نہر تیزی سے پانی بہتا ہے, یہاں نہر استعمال کیا گیا, یعنی صاحب ہی, چلانا, الیک کہانی, چل پھوٹ یہاں سے, ایسا صاحب ہی, جیسے سالا بقوت, صاحب ہی, چیخنا, ادھر کہاں سے آ گیا تو, چل, الیک عنی, دور ہو مجھ سے, ابتعد عنی, دور ہو سے. ایسا ڈانٹنا نہیں ہے سائل کو. سائل 2 طریقے کا, ایک جو یسألک بکفہ, اپنا ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے, اور ایک ہوتا ہے المحروم وفی اموالہ حق للسائل والمحروم. محروم کیا ہوتا ہے؟ المتعفف الذی لا یسأل, جو مانگتا نہیں ہے. تو بھئی اماموں کی خبر گیری کیجئے, مؤذن کی جیب میں بالکل ڈال دیجئے, اس لیے کہ اگر یہ مانگتے نہیں ہیں, متعفف ہے, تو اس کا یہ مطلب ان کی جیب میں کچھ نہ ڈالا جائے. لفافے بناؤ اور فٹافٹ ڈالو ان کی جیبوں میں.
مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جیب میں ڈالو ذرا، لاؤ لفافے ڈالو. یہ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی؟ بالکل نہیں ضرورت ہے، آپ کو رکھیے اس کو. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ یتیم کو ستائیے نہیں اور کسی سائل کو ڈانٹیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کو بیان کیجئے. نعمت کو بیان کرنے کا مطلب نعمت کا شکریہ ادا کرنا. دیکھو 3 طریقے سے ہوتا ہے، 3 طریقے سے، لسان، قلب اور اعضاء و جوارح. کیسے؟ قلب سے کیسے ہوتا ہے؟ آدمی یہ یقین رکھے کہ جو نعمت ملی ہے وہ تفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کو نعمت ملی ہے، دولت ملی ہے، تو اسے آپ یہ مت کہیے کہ میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، میری محنت کی وجہ سے. یہ تو قارون نے کہا تھا اوتیتہ من علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس علم کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی. لا، پتہ نہیں. تو آدمی دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ ان ھذا تفضل من اللہ، یہ جو نعمت ملی ہے یہ نعمت اللہ کا فضل ہے. یہ تو دل کا شکریہ ہوا کہ میرے رب جو کچھ تو نے عطا کیا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ دیا ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے. تو یہ ہوا دل کا شکریہ. اور اعضاء و جوارح کا شکریہ کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا کہ آدمی کے بدن پر نعمت کا اثر دکھے. اللہ نے کروڑوں دے رکھا ہے لیکن ایسے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ 8 آنا رکھ دو، 1 روپیہ لے بابا لے لے لے. ارے میں بہت بڑا آدمی، ارے بڑا آدمی ہے تو یظہر علیک اثر النعمہ، تیرے بدن کے اوپر نعمت کا اثر ہونا چاہیے. کروڑوں پتی اور پھٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے کہ کوئی مانگ لینا بھائی، کوئی مانگ نہ لے، تو ان کے ہاتھ پہ 1 روپیہ رکھ دو. تو یظہر علیک آثار النعم، نعمتوں کے آثار آپ کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے. یہ ہے اعضاء و جوارح کا شکر. اور لسان کا کوئی کہے کیسا چل رہا ہے؟ انا ضعیف، تنگی ترشی سے گزر رہا ہے، بہت پریشان ہیں ہم. جی ایسا نہیں بولنا. کہ کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ انا بخیر، انا بخیر الحمدللہ، وعندی خیر کثیر، اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے. یہ ہے زبان کا شکریہ. جی تو واما بنعمت ربک فحدث، نعمت کا شکریہ زبان سے، نعمت کا شکریہ دل سے، نعمت کا شکریہ اعضاء و جوارح سے. واما بنعمت ربک فحدث. اللہ اکبر. اس سورہ کریمہ سے ہم سرسری طور پر گزرے ہیں، گہرائی اتنی ہے کہ اگر ہم بیان کریں گے تو شاید آپ کے سر سے جائے گی. جی جی لہذا جو اس میں پیغام، جو میسیجز تھے، ہم نے اسی حد تک اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا معاملہ سامنے رکھا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.